السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں نازیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، اسی طرح سیاستدان اور سیاسی پارٹیوں کے لچن الیکشن سے پہلے کے اور ہوتے ہیں اور بعد میں اور ہوتے ہیں. ہر پارٹی جو ہے وہ الیکشنوں سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم آئیں گے تو آ کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو بجلی آئے گی، ہم آئیں گے تو گریڈ اسٹیشن چلیں گے. اب یہ نون لیگ آ گئی ہے، اب یہ آہستہ آہستہ ہلکے داموں تقریریں شروع کر چکے ہیں کہ اتنی جلدی بجلی نہیں آنی، سال اب نہ ہی ہم نے کوئی وعدہ کرنا ہے، نہ ہی کوئی تاریخ دینی ہے. اس طرح کی باتیں کر کے یہ اللہ جانتا ہے میرا یہ اور دل ساڑ رہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے کہ ہم راتوں رات لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں. دیکھو نا یہ اب کیسی باتیں شروع ہو گئی ہے یار. ویسے حد ہو گئی ہے، امان سے حد ہو گئی ہے. ویسے تمہاری کیا توقع ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ہفتے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں؟ یار 2 دن میں کریں، ایک ہفتہ تو بہت لمبا ہوتا. 2 دن میں کیسے خاتمہ کریں؟ نیا ڈیم بنا دیں. تو بنائے نا 2 دن میں. 2 دن میں تندور بن سکتا ہے جس میں آگ نکلتی ہے، تو یہ بجلی والی چیز نہیں بن سکتی. یار اپارٹ فرام اینی پالیٹکس، یار تم اپارٹ پوٹ چھڑو سدا بجلی کی بات کرو میرے ساتھ. میں بڑا تپا وہ، ساری قوم تپی ہوئی ہے، تم کیا تپے ہوئے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھو بجلی تو پیدا فوری طور پہ نہیں ہو سکتی نا. ہم بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ 3 ٹیئرز منصوبہ ہے لوڈ شیڈنگ کے مکمل خاتمے. ڈال دیے سنو تو صحیح، یہ جو ٹیئرز نکل رہے ہیں انہی ٹیئرز کے خاتمے کے لیے کہہ رہا ہوں نا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹرم منصوبہ ہے، ایک مڈ ٹرم ہے اور ایک لانگ ٹرم ہے. جو ڈیمز کی تعمیر اور جو جنریشن بڑھانی ہے وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اور جو مڈ ٹرم ہے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لگائے جائے، جو پہلے سے بند پروجیکٹس ہیں ان کو دوبارہ چالو کیا جائے اور بجلی کی جنریشن بڑھانے کی بات کی جائے. لیکن جو شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہے، دیکھو ہم بار بار اس بات کا ذکر کر چکے کہ یہ جو شارٹ ٹرم ہے یہ صرف اس کا تعلق گورننس سے ہے. بجلی کی تقسیم ٹھیک کر دیں، لائن لاسز کم کر دیں تو نصف سے زیادہ، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نصف سے زیادہ لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع ہو سکتی ہے اگر ہم بجلی کی چوری پر قابو پا لیں. تو پائیں قابو، میں نے قابو پانا ہے. یہ مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایس ایچ او کو آپ بھیج دیں گے تو وہ بجلی چوری، یعنی کنڈا ہوگا تو کنڈا اتار دے گا تو بجلی چوری رک جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے. نہیں تو وہ سیکٹری پانی کا بجلی پکڑے نا ڈنڈا ہاتھ میں تو پھرے گلیوں میں. یار مجھے یاد ہے، میری بات سنو، تم نے مخبری کر دی ہے کہ سیکٹری پانی میں بجلی جو ہے ہفتے اتوار کو لاہور آ جاتے ہیں اسلام آباد چھوڑ کے، تو ہفتے اتوار کو بیچارہ اور کیا کرے؟ وہاں پہ منگلہ ہاتھ سے چلائے اس کی ٹربائن، کیا کرے؟ تو چلائیں ہاتھ سے، ہمیں کیا؟ اور چھٹی کا دن وہ بیچارہ جب بجلی نہیں ہے تو سیکٹری پانی میں بجلی کا سیلوں سے بجلی پیدا کر دے، کیا کرے؟ یار ویسے اللہ جانتا ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سیل کے ساتھ بلب جلا لیتے، بڑے ہو کے تو وہ بھی نہیں چل رہا ہمارا. میرا خیال ہے یہ جو مجھے ایک امید نظر آ رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ کم از کم گورننس میں بہتری آئے گی، مینجمنٹ میں بہتری آئے گی، جس سے لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی واقع ہوگی اور اس کے آثار اب نظر آنا شروع ہو گئے. یار یہی تو ہم پچھلے 3-4 سالوں سے ماتم کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اگر نئی بجلی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم جو پہلے سے موجود بجلی ہے اس کی تقسیم تو ٹھیک کر لو، اس کی مینجمنٹ ٹھیک کر لو. اب دیکھو پاکستان میں یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا، بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 23 سے 30% بجلی جو ہے وہ لائن لاسز میں یا دوسرے لفظوں میں چوری ہو رہی ہے. 30% بجلی یار رائٹ وے. اگر آپ 30% میں سے نصف سے زیادہ بھی کم کر لو تو لوڈ شیڈنگ میں میرا خیال ہے کہ 3 گھنٹے کی کمی تو کل سے ہی واقع ہو جائے گی. اوپر سے یہ جو بڑے لوگ ہیں نا جو کارخانے دار یا کوئی اور جنہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں یا کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ بجلی جہاں چوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو کوئی چھاپا مارنے کے لیے جائے وہ آگے سے پستولے نکال لیتے ہیں، بالکل، اور آج سے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. مجھے کئی یہ واپڈا کے افسروں نے بتایا بھائی جی اگلے ڈنڈے لے کے پکڑیے، پیچھے پڑ جاتے ہیں پستولے نکال لیتے ہیں. بالکل یہی حال. اچھا دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ جتنا میڈیا یہ بجلی کی چوری کے خلاف شور مچا رہا ہے تو اس میں کمی واقع ہو رہی ہوگی، لیکن گراؤنڈ فیکٹس اس سے بالکل مختلف ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک انگریزی اخبار میں پاکستان اکانومی واچ کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے
جس میں بتایا گیا ہے کہ 2010 میں پاکستان جو بجلی چوری کرنے والے ملک ہیں اس میں پاکستان کا نمبر 23واں تھا 2010 میں. پھر 2011 میں پاکستان ترقی کرتا ہوا 14ویں نمبر پر آ گیا اور 2012 میں پاکستان کا نمبر 9 پہ آ گیا. بجلی چوری کرنے والے ملک. ہاں جی, ہائے ہائے ہائے, یعنی ہم پیچھے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھو یہ سے پوچھو. عزیزی صاحب کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ٹیسٹنگ مائک 1 2 3. نہیں یار, ویسے ہی مدبرانہ گفتگو ایسے شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے, گفتگو نہیں شروع ہوتی, اس طرح بیماری شروع ہوتی ہے. امان چلو واپس کر لیتے ہیں. یہ جو بجلی ہے نا یہ وفاق کے پاس ہے. ہاں جی, جب اس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے چاہیے فورس, آئی مین پولیس. پولیس جو ہے وہ صوبوں کے اندر ہے. جب وفاقی محکمے والے بیچارے باہر نکلتے ہیں کوآپریشن کرنے کے لیے یا چھاپا مارنے کے لیے تو پولیس ان کے ساتھ ٹرتی نہیں. 4 سپاہی ان کو جو ملے ہوتے ہیں وہ بیچارے تمہیں پتہ ہے ٹلی پتلونوں والے یہ مسکین ہوتے ہیں. آگے سے اگلے کے پاس ایسی ایسی گنے ہوتی ہیں. یار یہ بجلی چوری کر رہا ہے تو معمولی بندہ تو نہیں نہ ہوتا. ان کے پاس اتنی بڑی گنے ہوتی ہیں, گنے جنی گنے ہوتی ہیں. میرا خیال اس میں سے پھر گولیوں کی بجائے گنڈیریاں نکلتی ہوں گی. راؤ نکلتی ہے, راؤ. ادھر سے ایسے وہ بندوق چلا رہا ہوتا ہے, ادھر سے وہ پکڑ کے نا نالی اس کی آگ میں بات ڈال رہے ہیں. یار اتنی بڑی بندوقیں نکلائیں تو واپڈا والے بیچارے وہاں کیا کھڑے ہوں, ظاہر ہے وہ ترلا منت کر کے آ جاتے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ بجلی کی تقسیم صوبوں کے حوالے کر دی جائے. ہم بار بار حسب حال کے پلیٹ فارم پہ یہ تجویز دے چکے ہیں, انٹل اور انلیس. اور میرا خیال ہے کہ جلد یا بدیر حکومت اس آپشن پہ جائے گی. آنا پڑے گا, بالکل پروڈکٹ کی طرح بیچے. وفاق صوبے کا صوبے شہروں کو, ہر صوبے کو پوچھے بھائی جی کتنے کی بجلی چاہیے, 500 روپے, 500 روپیہ بالکل آگے بیچ کے اپنا 500 اکٹھا کریں. اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, بالکل ممکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو بجلی کا یہ بلنگ کا سسٹم ہے اس کو ماڈرن بیسس پہ استوار کریں ایک نئے عزم کے ساتھ. دنیا بھر میں, یورپ کے کئی ملکوں میں, کینیڈا میں ہیں میٹرز ایسے لگے ہوئے ہیں, یا بجلی آپ کارڈ پہ لے لیں اور اس طرح ایک شور تو ضرور مچے گا. ٹیلی فون آپ کارڈ سے لوڈ کر لیتے ہیں, اس میں اپنا بیلنس. اسی طرح جتنی بجلی چاہیے کارڈ لیں اتنے کار جا کے لوڈ کر لیں اپنے میٹر. اور اکثر ترقی یافتہ ملکوں میں سمارٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں, یعنی آپ کا جو میٹر ہے چھوٹی ہوتی ہے. سمارٹ میٹر سیدھا یہ ہے کہ آپ سینٹرل کنٹرول روم میں بیٹھ کے لاکھوں سمارٹ میٹرز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. جو شخص بھی اپنے میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے فوری طور پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. بھائی یار میری تو دعا ہے کہ فٹافٹ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. اب تو ہمارے پاس ساڑنے کے لیے ٹائر بھی نہیں بچے. تمہیں بجلی کی نہیں ٹائروں کی فکر ہے. اور یار ٹائر ہی نہیں ملیں گے تو رونق کیسے لگے گی. میں دنیا میں لینا چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.